ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ میں صورتحال اس وقت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اسرائیل نے بارڈر کے اوپر ٹینکس، جہاز، فائٹر اور دوسرے جنگی ساز و سامان پہنچانا شروع کر دیا ہے، اور ایک اتنی بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اسرائیل کی طرف سے 6 گھنٹے کا وقت دیا گیا کہ لوگ غزہ کی پٹی سے شمالی حصے سے جنوب کی طرف رفح کی طرف آ جائیں۔ عرب ممالک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر رہیں، کوئی جنوب کی طرف نہیں جائے گا، مگر اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی۔ اس دوران شیطانی اور مکار اسرائیلیوں نے نہتے فلسطینیوں پر بمبنگ شروع کر دی۔ اسرائیلی حملوں میں شہادوں کی تعداد 3000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، 8000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل کسی بدمست ہاتھی کی طرح غزہ پر حملہ آور ہے۔ اسکول، ہسپتال، مساجد اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میڈیکل عملے کے 28 افراد کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ شفاق اسرائیل نے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو القدس ہاسپٹل خالی کرنے کے لیے حتمی مہلت دے دی، لیکن سلام ہے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو جس نے زخمیوں کا علاج بند کرنے اور ہسپتال کو خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ قابض افواج نے مغربی کنارے پر بھی غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کر دیا، اور اب تک وہاں 400 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی وارننگ کے بعد شمالی غزہ خالی کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ فضائی حملے میں ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کو اس وقت خوراک اور پانی کی کمی کا شدید سامنا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنے پیغام کو سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر ہر طرف سے بمباری ہو رہی ہے، نہ ہمارے پاس خوراک ہے، نہ ہی پینے کے لیے پانی، اور ساتھ یہ بھی کہا ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری میسج ہو۔ ایک دوسری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ بارڈر پر اسرائیلی فینسنگ کی دھجیاں اڑا کر مصری مسلمان اپنی کمر پر پانی کی بوتلیں لاد کر اپنے فلسطینی بھائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ بھائی چارہ، ایک جسم کی مانند ہونے کا واضح ثبوت۔ سعودی عرب نے اس معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی اور اسرائیل سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر چین کی اعلیٰ سفارتکاروں نے امریکی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے اور فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے جلد از جلد بین الاقوامی امن اجلاس بلانے کا کہا ہے۔ اس سنگین صورتحال کے بعد اسرائیل کے اندر سے بھی قابض حکومت کی پالیسی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نے اپنی حکومت کو انہی حملوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی وجہ سے ایسے خوفناک حملے ہوئے ہیں۔ قابض افواج نے غزہ کے اندر زمینی کارروائیوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں۔ مسجد اقصی کے حوالے سے وہاں پر بہت بڑی تعداد اسرائیل کی فورسز کی ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو کہا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ اب وہ انٹرنیٹ کو بند کرنے جا رہے ہیں، کسی کو کوریج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اب فلسطینیوں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر چائنا کی طرف سے بھی مزاحمتی بیان آ گیا اور اس کے ساتھ روس بھی کھڑا ہو گیا۔ محمد بن سلمان کی جانب سے حرم کے اندر سعودی عرب میں پوری غزہ کے حق میں مساجد میں دعائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ فلسطین کے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ سعودی عرب کا اتنا کمال اقدام ہے کہ عرب کے اندر امام کعبہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنی پوزیشن کو بڑا ہی کلیئر اور واضح کر دیا ہے کہ اس جنگ میں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں۔ ادھر چائنا نے بھی اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا ہے۔ اس سارے صورتحال کے اندر چائنا کے فارن منسٹر کا بیان آیا ہے جس میں انہیں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور یہ اب سے نہیں بلکہ 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر فلسطین کے خلاف اسرائیل بدترین جارحیت کر رہا ہے، اور ہم اسرائیل کو کسی صورت ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہسپتالوں کے اوپر وہ بم ماریں گے۔ دنیا کی بھلا کون سی ایسی جنگ ہے جہاں آپ دیکھ لیں کہ ہسپتالوں کے اوپر بھی بم مارے جا رہے ہیں اور راکٹ مارے جا رہے ہیں۔ ماہرین نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا کرنے سے باز رہے
کیونکہ غزہ کے نیچے حماس نے سرنگوں کا جال بچا رکھا ہے۔ بے شک اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس ہے، مگر حماس کا پورا نیٹ ورک اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ حماس کے پاس پورے نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ وہ فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں اور آخر میں پوری سرنگ کو اڑا سکتے ہیں، جس کے بعد فوجیوں کو بچانا بھی عملی طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ اس سے قید اسرائیلیوں کی جان کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس کے جنگجو سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جگہ سے اچانک حملہ آور ہو سکتے ہیں اور فوجیوں کو اغوا کر سکتے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق حماس کا دعویٰ ہے کہ زیر زمین سرنگیں 500 کلومیٹر طویل ہیں، جبکہ لندن کا انڈر گراؤنڈ میٹرو، جس کا شمار دنیا کے بڑے زیر زمین نیٹ ورک میں ہوتا ہے، اس کی لمبائی بھی 400 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا بہت بڑا حصہ زمین سے اوپر ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ غزہ کی زمین اسرائیلی افواج کا قبرستان ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ زمین پر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو باز رہے۔ ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ 10 لاکھ ایرانیوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا ہے کہ وہ فلسطین کی جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر خاص طور پر جو حماس نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ 10 لاکھ کے قریب ایرانی آ رہے ہیں، فلسطین کے اندر غزہ کا آپریشن گراؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کئی مقامات پر دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ سمیت کئی مقامات کی فضا فلسطین کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی۔ ہزاروں مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے 1000 پولیس اہلکار کو تعینات کرنا پڑا۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کب تک نہتے مسلمانوں پر اپنا ظلم اور بربریت کو جاری رکھے گا۔ ادھر سے حماس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اب اسرائیلیوں کو پوری طرح دبوچنے جا رہے ہیں۔ حماس نے مزید یہ کہا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ ان کا ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفایا کر دیں گے، اور یہ جو ساری صورتحال واضح اشارہ دے رہی ہے کہ ہم تیسری جنگ عظیم کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں۔